اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سامعین اکرام، غدی اعصابی تحریک معلوم کرنا، غدی اعصابی مزاج کی تشخیص کرنا کہ آیا آپ غدی عضلاتی میں ہیں یا کسی اور تحریک میں ہیں، یہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ غدی اعصابی تحریک جتنے پرونز اینڈ کونز کے ساتھ آپ کے جسم کو متاثر کرتی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ یونانی نالج نظریہ مفرد اعضاء کی پریکٹس کرنے والے ہیں، آپ طب کے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ویڈیو بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ یہ بگنرز کے لیے ایک ویڈیو ہے جو اس علم کو، اس فن کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ سامعین اکرام، وہ تمام لوگ جو حکیم، طبیب، یونانی پریکٹیشنرز نہیں ہیں لیکن وہ الٹرنیٹ میڈیسنز کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، الٹرنیٹ میڈیسن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ایلوپیتھک سے تنگ آ چکے ہیں، بیماریاں شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح تشخیص سکھا سکیں، چاہے آپ طبیب ہیں چاہے آپ طبیب نہیں ہیں، آپ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ علم آپ کو ضرور ملنا چاہیے۔ سامعین اکرام، مزاج کی تشخیص وہ بھی غدی اعصابی تحریک کے ذریعے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا آپ کس تحریک، کس مزاج میں موجود ہیں، نبض کے ذریعے کیسے تشخیص ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ ڈسکس ہونا ہے۔ غدی اعصابی تحریک، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ غدی اعصابی تحریک دیکھنے کے لیے آپ کو نبض کا مقام دیکھنا ہے، آپ کو اس کا لمس دیکھنا ہے، آپ کو اس کی طوالت دیکھنی ہے، آپ کو اس کی رفتار دیکھنی ہے، آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ مریض کی تمام تر جو علامات وہ بیان کر رہا ہے، یہ نبض دیکھنے کے بعد آپ جو علامات بیان کریں گے وہ سب میچ ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ سامعین اکرام، غدی اعصابی تحریک میں واسطہ اس کا جگر کے ساتھ ہوتا ہے، جگر خود ہی غدے ناخلا ہے۔ سامعین اکرام، وہ تمام آپ کے جسم کے فضلے مواد جو کہ باڈی سے باہر خارج ہوتے ہیں، غدد ناخلا، نالی دار غدود اس کے ذمہ دار ہے۔ سامعین اکرام، غدی اعصابی تحریک میں ہمارے جسم کی جو ساخت ہوتی ہے، ہمارے ذہنی احساسات کیسے ہوتے ہیں، ہماری باڈی کی فزیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے، وہ بھی آپ نبض کے ذریعے بڑی آسانی سے پلس ڈائیگنوز کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ غدی اعصابی تحریک جس کی طوالت 2 سے 3 پورے، 2.5 پورے تک ہوتی ہے۔ غدی اعصابی تحریک جس کا مقام تیسرا ہے۔ غدی اعصابی تحریک جس کی لمس پلپلا ہے، جیسے ایک آم کو اگر ہم اس کو نرم کر کے دبا لیں تو ویسے پولا سا، پلپلا سا ہو جاتا ہے۔ غدی اعصابی مزاج کے مریض کی جسم کی ساخت بھی ایسے پلپلی نرم ہو جاتی ہے، آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہی محسوس ہو جاتا ہے طبیب کو کہ اس کا کیا مزاج ہے۔ طب یونانی میں کہا جاتا ہے کہ لمس بیماری بتانے کے لیے سب سے پہلے طبیب کی مدد کرتا ہے۔ یہ ایسی لمس کی تشخیص سے یہ اتنی مددگار ہے معاملہ کہ یہ اتنا بڑا سچا لمس ثبوت دیتا ہے کہ طبیب کو فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے جب وہ پورے پہ ہاتھ رکھتا ہے، جسم کھردرا ہے، جسم گرم ہے، ٹھنڈا ہے، پلپلا ہے، چپچپا ہے، اس کو معلوم پڑتا ہے۔ غدی اعصابی تحریک جس کا مقام 2 سے 2.5 پورے، عموماً 2 پورے ہی ملتا ہے۔ عرض میں یہ 4 کے مقابلے میں تھوڑی بڑی ہوئی ہوتی ہے، طوالت میں 2 سے 2.5 پورے، عرض میں بڑی ہوئی، یعنی اگر عرض کی ہم باریک کی بات کر رہے ہیں، 4 نمبر ہم نے کہا تھا یہ معتدل ہوتا ہے اور یہ 5 نمبر اس میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ کھڑے رکھے، برابر کر لیں اپنے پوروں کو، اور پھر جو ہے نا وہ اس کو ہڈی کا یہ ابھار، یہاں نبض نہیں رکھنی، یہاں نبض رکھنا غلطی پر ہوگا، اسے نیچے نبض رکھنی ہے، اور یہ آپ نے 4 پورے اپنے برابر کیے، اور برابر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہ پہلا مقام ہلکا دبایا، دوسرا مقام اور دبایا، تیسرا مقام۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پہلے شروع سے ہڈی تک آپ کسی بھی کلائی کا حجم ناپ لیں کہ یہ کتنی گہرائی پر ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تیسرا مقام، آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی موٹی ہے کلائی،
آپ نے پہلا، دوسرا اور یہ تیسرا، ہڈی کے ساتھ نہیں لگانا بلکہ ہڈی سے اوپر. غدی اعصابی تحریک جس کا رجوع ہڈی کے قریب ہوتا ہے، ہوتی یہ درمیان میں ہی ہے، ہوتی یہ وسطی تحریک ہی ہے. سامعین کرام، پلپلاہٹ کے ساتھ، یہ پلپلا ہونا عضلات کا ڈھیلا پڑنا ہے. غدی اعصابی تحریک مشینی تحریک ہے جگر کی، اور مشینی تحریک کی وجہ سے ہمیشہ تحلیل واقع ہوتی ہے. جیسے کہ ہم دوبارہ کسی اور موضوع پر اس پر بات کریں گے، تو غدی اعصابی تحریک کی شدت کی وجہ سے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. ان کے نرم پڑنے سے جسم میں پلپلاہٹ آ جاتی ہے، اس عضلات میں کسی قسم کی کوئی سختی باقی نہیں رہتی ہے. غدی اعصابی تحریک اگر آپ پالیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے مریض کو کہ بھائی آپ کا ہاضمہ خراب ہے. مریض بتاتا ہے بالکل ہاضمہ خراب ہے. آپ مریض سے پوچھتے ہیں آپ سارا دن کھانا نہ کھائیں تو آپ کو بھوک نہیں لگتی، بس پھر وہ طاقت کے لیے، ہمارے لوگ طاقت کے لیے کھانا کھاتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو شاید کمزوری بیٹھے گی اور وہ محفوظ بھی ہونے لگتی ہے، تو بھوک بند ہوتی ہے غدی اعصابی تحریک میں. غدی اعصابی تحریک میں ہاضمہ اس قدر ضعف ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں وہ فوراً گیس بن رہا ہے. معدے میں، پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے. سامعین کرام، ثابت صاحب فرماتے ہیں کہ جو پیٹ میں درد ہے، الٹرنیٹیو میڈیسن کا یہ کمال ہے کہ یہ راز، یہ فزیکل باڈی کی جتنی بھی نیڈ ہے، باڈی کے جتنے بھی سٹرکچرز ہیں، ان کو اگر ڈیپتھ میں پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو قانون مفرد رضا نے ہمیں کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا. جب آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ثابت صاحب فرماتے ہیں اس وقت دراصل پیٹ کے جو عضلات ہیں وہ ایسے سکڑ رہے ہوتے ہیں اور مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کا پیٹ پھول گیا ہے. تو یہ عزم جو پیٹ پہ افارہ ہوتا ہے وہ ان کے عضلات کے سکیڑ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. غدی اعصابی تحریک میں ہاضمے کی خرابی، بھوک بند ہو جاتی ہے. عضلات جو کہ رحم کے ہیں، عضلات جو معدے کے ہیں، جگر ہے، گردے ہے، جتنا بھی پیلوک حصہ ہے اس میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، سوزش ہوتی ہے. مریض بار بار یورین کی آپ کو شکایت کر سکتا ہے، مریض پیشاب میں جلن آپ کو بتائے گا، مریض کے پیٹ میں پیلوک، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں مریض کے پیٹ میں مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے، اولنال نکلتی ہے، اینل فشر کا پرابلم ہوتا ہے، خون کی زیادہ معاملات ہوتے ہیں. دباؤ قابوس کہتے ہیں وہ عمل جس میں آپ کو نیند میں ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے پیشنٹ کو کہ اس کے اوپر دباؤ پڑ گیا ہے، اس کا سانس دب گیا ہے، ہر اندھیری، ہر بند جگہ سے خوف آنے لگتا ہے. معدہ تو اتنا برا متاثر ہے، دیکھیں نا، جب کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، ہاضمہ ہی خراب ہے، خوراک ہضم نہیں ہوگی، ڈائبٹیز بھی آپ کو آ سکتی ہیں، آپ کو بلڈ پریشر بھی، اسی 4 میں بی پی ویسے بڑھتا ہے، لیکن کیونکہ 4 کے بعد یہ مشینی تحریک ہے جگر کی، اس وجہ سے ادھر اگر بلڈ پریشر بڑھا تو وہ شدید ہوگا، اتنا شدید کہ پھر نیفرون کی جھلیاں پھٹ سکتی ہیں، گردے خراب ہو سکتے ہیں، اتنا شدید کہ آپ کے دماغ کی کوئی نس پھٹ سکتی ہے. ورنہ اتنا زیادہ ہائی ہونا بلڈ پریشر کا 5 کے اندر ہی ممکن ہوتا ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر غدی اعصابی تحریک میں آپ اور محسوس کریں تو مریض کے منہ کا ذائقہ میٹھا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مریض جو ہے وہ نقاہت محسوس کرتا ہے، تھوڑا کام محنت کرنے سے اس کو کمزوری چڑھ جاتی ہے. غدی اعصابی تحریک میں مردوں میں نامردی کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا مباشرت کا دل نہیں کرتا. سامعین کرام، غدی اعصابی تحریک کی شدت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ مریض کے جسم میں، خاتون کے یوٹرس میں التہاب البارتون ہم نے کل پڑھا تھا، یعنی کہ اس کے یوٹرس کی جو پیلوک، جو یوٹرس ہے، جو اس کے پہلو ہیں، جو بچے دانی کے انڈوں کی جگہ ہے، اس میں سوزش آ جاتی ہے. اسرت تمس ہم نے اس میں دیکھا ہے، پیریڈز آ رہے ہیں اور بہت زیادہ درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، مریض کے زبان پر بہت زیادہ کٹ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گہرے کٹس ہوتے ہیں. غدی اعصابی تحریک میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ نبض آپ کو ضیق ملے، عجیب بات ہے کہ 5 نمبر پہ بھی نبض ملے اور وہ بھی باریک ملنا شروع ہو جائے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اگر نبض غدی اعصابی اور ضیق ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مریض کے رحم میں، عضلات رحم میں ورم آ چکا ہے، مریض کو پھیپھڑوں کی اندرونی جھلی پہ ورم ہوتا ہے، مریض کو اکثر کھانسی رہتی ہے، ڈسٹ الرجی 5 میں ہو جایا کرتی ہے، سوزاک اس قدر تیز اثر ہوتا ہے کہ وہ ہڈیوں میں سرایت کر کے ہڈیوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے،
लिकोरिया का मसला 5 में आएगा, और वो लिकोरिया जो चिपचिपाहट वाला है, वो चिपचिपाहट सामने कराम जिसमें ख़वातीन बू भी महसूस करती हैं, ख़वातीन के रहम का टल जाना, कोलैप ऑफ यूट्रस भी 5 नंबर में होता है। सामने कराम वो ख़वातीन जो ब्रानख्तगी के लिए तैयार नहीं होती हैं और उनको मखसूस लम्हों में तकलीफ होती है, वो भी बज़ा औक़ात 5 के अंदर होती है। सामने कराम आपके पेशेंट्स जो है, मर्द हो या औरत, वो ख्वाब में डरते हैं, आवाज़ें निकालने की कोशिश करते हैं और उनका वो दम घुट रहा होता है नींद की हालत में। दबाव काबूस बहुत बड़ी अलामत है 5 के मरीज़ की। अगर ये नब्ज़ आपको हार मिलती है, ये नब्ज़ आपको हार भी महसूस हो रही है, तीसरे मकाम पर 2 पोरे पर भी मिल रही है, सामीन कराम ये इस बात की तर्जुमानी है कि मरीज़ के गुर्दों पे सोजिश है, मरीज़ को शुगर, मैदे की ख़राबी, हाज़म की ख़राबी, गुर्दों पे सोजिश की वजह से भी आपको सलसल बॉल की शिकायत और शुगर हो सकता है। यूरिन में प्रोटीन और शुगर जो है वो ट्रेस होती है। सामने साहब गुद्दी आसाबी तहरीक की शिद्दत इस बात की तर्जुमानी करती है कि आपके मरीज़ का हाजमा ख़राब है, जिस्म बोझल है, जिस्म थका हुआ है। देखिए ना, खुराक हज़म नहीं हो रही, अज़ा को खुराक नहीं मिल रही, खुराक हज़म होने के बजाय वो गैस बनती है, फिर पेशेंट थोड़ा वहमी किस्म का हो जाता है और उसको लगता है कि गैस उसके दिल पे चढ़ रही है, उसके गैस उसके गुर्दों पे चढ़ रही है, उसको लगता है कि पूरे जिस्म में उसकी जो है वो गैसेस बढ़ी हुई है। और यहाँ बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे अतिबा इकराम को गुद्दी आसाबी नब्ज़ तशख़ीस करना ही नहीं आती। मेरे पास मंडी बहाउद्दीन से एक मरीज़ आते हैं, उन्होंने कहा कि जी आपकी वीडियो सुनी है और हमने ये देखा है कि हमें फ़ना, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, बड़े बड़े हकीम कानून मुफीद रज़ा के, उन्होंने उनसे तशख़ीस करवाई और सब ने उनको 2 नंबर मिजाज कहा। 2 नंबर मिजाज के बाद वो मुझे दवा दे रहे हैं, इस दवा से मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे 1 टके का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो तशख़ीस ख़राब कर रहे हैं। जब मैंने उनकी सारी अलामात सुनी कि मैदे में ताफ़ुन है, ग़ज़ाएँ हज़म नहीं हो रही हैं, मैदे में बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है और मरीज़ बहुत ज़्यादा वहमी भी हो चुका है, परेशान भी है। गुद्दी आसाबी तहरीक में शिद्दत का मतलब तहलील क़ल्ब है। अगर किसी का दिल ही तहलील हो रहा है, दिल के पट्टे ही घुलना शुरू हो गए हैं, वो मरीज़ कब सेहत पकड़ेगा? बैड कोलेस्ट्रॉल गुद्दी आसाबी में आप देख रहे हैं, आप मरीज़ के जिगर पे सोजिश गुद्दी आसाबी में देख रहे हैं, आप मरीज़ के जिस्म को थका हुआ बार बार बुखार चढ़ना गुद्दी आसाबी में देख रहे हैं। तो सामने ग्राम वो मरीज़ उज़लाती आसाबी में नहीं होता। हमारे तबीबों का कसूर ये है कि उन्हें उस्तादों ने पढ़ाया कि गुद्दी आसाबी तहरीक 2 पोरों पे मिलती है। अब यह गुद्दी आसाबी उज़लाती आसाबी तहरीक 2 पोरे में मिलती है। अब चाहे ये शर्फ में मिले, चाहे दबा के मिले, चाहे हड्डी के साथ, बस जो नब्ज़ 2 पोरों पर मिल गई वो उज़लाती आसाबी है। ऐसा नहीं है। मैंने अपनी इस सीरीज़ के ज़रिए, क्लासेस के ज़रिए आप लोगों को ये बताने की कोशिश की कि 2 नंबर पोरे पर आपको 3 तहरीकें मिलती हैं। नंबर 1 उज़लाती आसाबी मिलती है, नंबर 2 आपको गुद्दी उज़लाती भी सुकड़ के 2 पोरे पे मिलती है और गुद्दी आसाबी तहरीक भी आपको 2 पोरे पे मिलती है। तो आप किस तरह सिर्फ 2 पोरों पर नंबर देखकर उज़लाती आसाबी का हुक्म लगा देते हैं? बेशुमार मरीज़ भरे पड़े हैं उज़लाती आसाबी, उज़लाती आसाबी, उज़लाती आसाबी। हुक्मा हज़रात और कोई नब्ज़ 2 पोरे पर देख के जानते ही नहीं है, उनको देखनी ही नहीं आती। हमारे उस्ताद हैं वो बोलते होते हैं कि हकीमों को नब्ज़ इस तरह देखनी नहीं आती कि जैसे डबल ज़ीरो का बड़े वाला कैप्सूल होता है, ये बिल्कुल 0/0 सन्नाटा है इनका, इन्हें तशख़ीस 5 की करनी नहीं आ रही है। सामने कराम, अल्लाह करे कि ये बात आप लोगों के दिल में उतर जाए कि 2 पोरों पर नब्ज़ आपको 3 नब्ज़ें आपको 2 पोरे पर मिलती हैं और गुद्दी आसाबी के ज़रिए डायग्नोस करने का मामला ही यही है कि आप उसका मकाम देखेंगे, आप मरीज़ के जिस्म की चिप पिलपिलाहट को देखेंगे। 2 नंबर अगर मरीज़ होता तो हर मरीज़ का जिस्म सख्त होना चाहिए, खुश्की की वजह से, सोदावी मिजाज की वजह से, ऐसे पत्थर की तरह पहलवानों वाली सख्ती उसके जिस्म में होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। हम लोग देखते हैं कि बहुत से मरीज़ गुद्दी आसाबी में होते हैं लेकिन तबीब उनको उज़लाती आसाबी कह के उल्टा 5 की ही दवाइयाँ दे रहे होते हैं और दवाइयाँ दे के उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, उनका हाजमा ख़राब कर देते हैं, उनके जिस्मों को तबाह करना शुरू कर देते हैं। खुदारा तशख़ीस ठीक कीजिए, तशख़ीस नहीं आती तो इलाज न कीजिए लोगों को आप लोग कानून मुफरीद अज़ा से भी दूर कर रहे हैं, आप लोग हकीमों से भी उनको बर्जन कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर आप लोगों का ही नुकसान है। एक बार अगर कोई मरीज़ आपसे ख़राब हुआ, वो आपके पास भी कभी नहीं आएगा, ना वो आपको कोई मरीज़ देगा और ना ही आप जैसे
ہم پیشہ لوگوں کے اوپر وہ یقین کرے گا، تو ایسا کرنا ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ سامعین کرام، غدی اعصابی تحریک جس کی شدت پکڑتی ہے، اور غدی اعصابی تحریک آپ کو اس بات کی طرف بتی ملنا شروع ہو جائے۔ غدی اعصابی تحریک بتی کا انداز میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ بتی وہ جو سست چلتی ہے، وہ آپ کے تحلیل قلب کی نشانی ہے۔ اگر غدی اعصابی تحریک آپ کو ممتلی ملتی ہے، یعنی خون اس میں بھرا ہوا، قوام اس کا بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی بائیں خصیے میں رحم ہے، بائیں خصیے میں سوزش ہے۔ بے حد معذرت، رحم میں بھی سوزش ہوگی تو بائیں سائڈ پر ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض خواتین کی ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے ایک سائڈ کی، کسی کی دونوں سائڈز کی۔ بعض مردوں میں بھی ٹیسٹیکلز میں ورم آ جاتا ہے، وہ ایک سائڈ پر ہوتا ہے۔ تو جو بائیں خصیے میں یا پھر یوٹرس کی بائیں سائڈ پر جو ورم آتا ہے، وہ ممتلی نبض کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو یہی نبض سلب ملے، ہار ملے، ممتلی میں ملے، تو مریض کو برین ہیمریج ہو جائے گا۔ مریض کے لیے دماغ کی شریان اس کی پھٹ جائے گی۔ سامعین کرام، اگر غدی اعصابی تحریک آپ کو جید الوزن ملے، ہم نے بتایا تھا خارج الوزن، جید الوزن، ردی الوزن، اگر آپ کو مریض کی نبض خارج الوزن ملتی ہے، جید الوزن تو برابری تھی، بالکل ٹھیک تھا، صحت تھی، ردی الوزن وہ جو آگے پیچھے ہو گیا، خارج الوزن وہ جو اپنی عمر سے، اپنی تحریکوں سے آگے کی بات ہو گئی۔ اگر خارج الوزن ملتا ہے تو تحلیل عضلات کے بعد مریض کو پوری دائیں سائڈ کا فالج ہو جائے۔ سمجھیے اس بات کو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ 5 نمبر بہت خطرناک تحریک ہے، یہ خاتون کی بوقت ڈیلیوری کی تحریک ہے۔ اگر یہ کسی مرد کو ہو جاتی ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر یہ کسی عورت کو ان مخصوص حمل کے مہینے کے بغیر ہو جاتی ہے، علاوہ ہو جاتی ہے، اس کو تباہی ہے۔ بعض اوقات 5 نمبر کی اتنی شدت آ جاتی ہے کہ بوقت ڈیلیوری خواتین کا بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر بہانہ لگاتے ہیں کہ اب سی سیکشن کرنا ہوگا کیونکہ بی پی بہت بڑھ گیا ہے۔ سامعین کرام، وہ غدی اعصابی تحریک کی شدت کی وجہ سے طبیعت اس کو اس طرف مائل کر رہی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، غدی اعصابی تحریک اچھی تحریک نہیں ہوتی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو انکریج کر رہی ہوں کہ 5 نمبر کی تحریک کی غذائیں نہیں کھانی ہے۔ آپ غذائیں کھائیں، آپ 5 نمبر کی غذائیں کھائیں، لیکن ان 5 نمبر کی غذاؤں کا توڑ بھی کریں، اگلے لمحے اس غذا کا توڑ بھی کریں، تاکہ آپ کے باڈی میں ایکولیبریم کنڈیشن قائم ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم ایک ہی تحریک کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، اور وہی ہمارا مزاج جو ہے نا وہ پھر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ غدی اعصابی تحریک میں کھجور، شہد کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنا، ادرک کا استعمال کرنا، سونف کا استعمال کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن مسلسل استعمال کرنا یا پھر اس کا توڑ نہ کرنا، یہ ہمیں نقصان کرتا ہے۔ کوئی شخص کھجور کھاتا ہے، اس کا خون بہت تیز پیدا ہوتا ہے، بہترین غذا ہے کھجور کا استعمال کرنا، لیکن پھر کھجور کی گرمی کو جسم میں قائم نہ رہنے دیں، اس کو توڑنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ لوگ اچھی صحت، اچھی زندگی اور صحت کے معاملات کے ساتھ اپنی زندگیوں میں خوش رہ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اچھی لگے ویڈیو تو ضرور ہمیں آگاہ کریں، کوئی سوال اس میں بنتا ہے ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں، اور اس کو شیئر کرنا لازمی بھولیے گا نہیں۔ سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔